حاضرین نظام، بالخصوص منبر نور پر جلوہ فروز موقر علماء کرام، خاص طور سے استاذ العلماء، ماہر جزیات، ماہر علم و فن، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی منصور صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، اور بالخصوص تاج منطق، لاج فلسفہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی فخر الدین مصباحی صاحب قبلہ زیدہ مجدہ، اور محب گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ ازہری صاحب قبلہ زیدہ مجدہ، اور شاعر اسلام قاری ارمان نوری صاحب قبلہ اور نقیب ہندوستان حضرت قاری حنیف صاحب قبلہ زیدہ مجدہ، اور تمامی علماء کرام اور بالخصوص طالبان علوم نبویہ اور ذمہ داران اہل سنت، ان میں سے خاص طور پر مخیر قوم و ملت الحاج غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ صدر جماعت رضائے مصطفیٰ ناگپور، سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، وقت بہت تھوڑا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو میں تو مقدمۃ الجیش کے طور پر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، ابھی آپ کو ایک علمی اور معیاری تقریر خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی فخر الدین صاحب قبلہ زیدہ مجدہ سے سماعت کرنا ہے۔ صرف کچھ دیر کے لیے حاضر آیا، اور یہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام ہیں جن کے سامنے بولنا میرے لیے دلیل و سند کی حیثیت ہے، تو لہٰذا کوشش کروں گا کہ کچھ وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں۔ اس سے قبل بہتر ہی نہیں، مناسب ہی نہیں، بلکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ دونوں مل کر اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، بند آنکھوں کے ضیاء، بند کانوں کے جلا، بند دلوں کے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ تقریب نکاح کی محفل ہے، حضور مفتی منصور صاحب قبلہ حفظہ اللہ کے ولد اکبر کے نکاح کی تقریب کی محفل ہے۔ ہم تمامی دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی اس تقریب نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول بنائے۔ جی ولد ثانی حضرت کے دوسرے شہزادے جن کے تقریب نکاح کی محفل ہے، تو لہٰذا کچھ شعر میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں، لمحہ لمحہ میرا گزرا ان کی نعت سنانے میں۔ مفتی صاحب کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اپنی نظر کے جام پلا کے سب کی پیاس بجھا ساقی،
میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے آج تیرے میں خانے میں، اللہ 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 واہ تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں خانہ ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں۔ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مئت حاضرہ شاہ بشاہ اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رحمت للعالمین کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، بے شک تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور بے کا۔ شک سبحان اللہ میرے دوستو جب میرے رضا اچھے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس شعر کو لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میرے امام کی نگاہ سب سے پہلے مدینہ پاک پہ پڑھتی ہے۔ مدینہ پاک میں میرے امام نے حسن مجتبیٰ کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ جب میرے امام کی نگاہ بغداد معلیٰ میں پڑتی ہے، بغداد میں غوث کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ اجمیر میں خواجہ کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ دیوا میں وارث کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ کلیر میں صابر کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ جب میرے امام کی نگاہ کربلا معلیٰ پر پڑتی ہے، کربلا میں زینب کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ اون و محمد کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ علی اصغر کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ علی اکبر کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ حضرت قاسم کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ جب میرے امام کی نگاہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین پر پڑتی ہے، میرے امام کہتے ہیں یا حسین آپ بھی نوری ہے۔ جب میرے امام کی نگاہ کربلا کے میدان سے مدینہ پاک میں پڑتی ہے، جب میرے امام نے تاجدار کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ بھی نوری ہے، اور پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات علماء اہل سنت۔ ارے مفتی صاحب کیا کہہ رہے، واہ 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 واہ، زندہ باد واہ۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فیضان ہم سنیوں کی جان ہے۔ اگر ہمارے امام ہماری رہنمائی اور رہبری اور دستگیری نہ فرماتے تو نہ جانے آج ہمارا حال کیا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جو یہ مجلس نور سجی ہے مختلف موضوعات ہے، بس کچھ دیر کے لیے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شہزادے اکبر سرکار حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت پر اور آپ کے زندگی کے کچھ لمحات اور کچھ آپ کے زندگی کے جو حسی اوراق ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو نام ہے اور آپ کی ولادت باسعادت 1292 ہجری میں ہوئی، ربیع النور شریف کا مہینہ تھا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے آپ کا نام تاریخی نام محمد رکھا، کیونکہ لفظ محمد کے بھی عدد 92 ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت 1292 میں ہوئی، اور آپ کا عرفی نام ہے حامد۔
تو پورا نام ہوا آپ کا محمد حامد رضا، اور آپ کے القابات بے شمار ہیں، حجت الاسلام، اور آپ کا ایک لقب ہے جمال الاولیاء بھی، بے شمار آپ کے القابات ہیں۔ اور جب سرکار حجت الاسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ آپ دیکھیں میرے امام کی زندگی ہر چیز میں لاجواب، علم لاجواب، ہر چیز لاجواب، کسی بھی جہت سے میرے امام کی زندگی کو دیکھے، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو رب نے اولاد بھی لاجواب آپ کو عطا فرمائی۔ ایک کا نام حجت الاسلام تو دوسرے کا نام مفتی اعظم عالم۔ اور جب سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور حجت الاسلام کے بعد جو سیدنا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت کا جو زمانہ رہا ہے، تقریباً اس کے اندر 18 سال کا فاصلہ رہا۔ 18 سال کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور حجت الاسلام کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ جو کوئی دیکھتا گرویدہ ہو جاتا۔ یہاں تک کہ واقعات ہے کہ بہت سارے بے شمار کافروں نے چہرہ حضور حجت الاسلام کو دیکھ کر کلمہ اسلام پڑھا اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آج بھی اسی سلسلے کے جو افراد ہیں، حضور حجت الاسلام کے جو خانوادے کے افراد، سرکار تاج الشریعہ کے والد گرامی کا نام حضور مفسر اعظم، حضور مفسر اعظم ہند کے والد کا نام سرکار حجت الاسلام، اور سرکار تاج الشریعہ کے ولد عزیز کا نام حضور قاضی القضات فی الہند حضور اسجد میاں حفظہ اللہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ سرکار قائد ملت نے یہ جو اپنے ورثے میں پایا ہے۔ ابھی جمعہ کے روز سرکار قائد ملت کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک کافر اور ایک مرتد مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان قائد ملت۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، کیونکہ یہ خانوادہ اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے نائب ہے۔ اعلیٰ حضرت جس طرف قلم اٹھا دے، جس طرف نگاہ اٹھا دے، تو اعلیٰ حضرت کا وہ معاملہ ہے نہ ہم اپنے تحریر میں پیش کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے تقریر میں پیش کر سکتے ہیں۔ سیدنا حجت الاسلام کا اتنا نورانی اور عرفانی چہرہ تھا، اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ جہاں سے آپ گزرتے تو ہر جانے والا رک جاتا اور آپ کے جلووں کا نظارہ کرتا۔ اللہ نے اتنا آپ کو حسین بنایا تھا۔ یہ تو ظاہری چیز تھی، اب باطنی چیز، کیونکہ آپ نے کسی ایسے گھرانے میں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے آغوش محبت میں آنکھ کھولی ہے، تو آپ اندازہ لگائے جس کی تربیت اعلیٰ حضرت فرما دے اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ 19 سال کی عمر میں سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ التحصیل ہو گئے 19 سال کی عمر میں۔ اور 19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے آپ کو فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دی۔ یہ ہے سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تبحر علمی، اور آپ عربی ادب میں مہارت تامہ آپ کو حاصل تھی۔ عربی ادب کا یہ معاملہ تھا کہ جب آپ 1323 ہجری میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے بڑے بڑے مفتیان عظام نے
جب آپ کی عربی ادب کو دیکھا، جب آپ کی عربی گفتگو کو دیکھا تو کہہ اٹھے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد اگر ہندوستان میں کسی شخصیت کو ہم مانتے ہیں تو اس ذات کا نام حضور حجت الاسلام ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حجت الاسلام۔ واہ 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 واہ۔ سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت سرکار نے سرکار حجت الاسلام کو اپنا جانشین بنایا، اور ایسے جانشین نہیں بنایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجھے خواب میں بشارت ہوئی، اشارہ ہوا کہ میرے بعد اگر میرا کوئی جانشین ہوگا تو وہ حجت الاسلام ہوگا۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا، اس کے اندر بھی سرکار حجت الاسلام کا نام آیا۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے بھی حجت الاسلام کا نام پیش کیا، اور میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا تو میرے پیر و مرشد نے بھی کہا کہ تمہارے بعد تمہارا جانشین کوئی اور نہیں، حجت الاسلام ہوگا۔ اور پیر کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت اگر مجھ سے میرا رب پوچھے تو نے کیا لایا ہے تو میں عرض کر دوں گا احمد رضا لایا ہوں۔ وہی پیر انتخاب فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین حجت الاسلام ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ میرے باد۔ دوستو، سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ اور جب ایک مناظرے کی بات آئی، جب سیدنا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط آیا کہ فلاں جگہ مناظرہ ہے یا کوئی علمی معاملہ ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مصروف تھے۔ آپ نے سیدنا حجت الاسلام کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ ایک مکتوب بھی بھیجا، ایک خط بھیجا، اور اس خط کے اندر جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا۔ سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، غالباً یہ سیتامڑھی کا واقعہ ہے۔ وہاں پہنچے، جب مکتوب کھولا گیا اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میری مصروفیت ہے اور میں نے اپنی جگہ حامد رضا کو بھیجا ہے، اور حامد رضا الگ نہیں ہے، حامد رضا ہی احمد رضا ہے۔ میرا قول و فعل حامد رضا کا قول و فعل ہے، میرا حامد رضا کا آنا میرا آنا ہے، حامد رضا کا تقریر کرنا میرا تقریر کرنا ہے۔ حامد منی و انا من حامد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار حامد ملت۔ میرے دوستو، جب ایک آپریشن کی بات آئی، سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے انگلی میں کچھ زخم ہو گیا تھا، تو جب اس کے آپریشن کی بات آئی تو ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کا آپریشن کیا جائے گا اور آپ کو کافی تکلیف ہوگی، درد ہوگا، تو لہٰذا ایک ایسا انجیکشن دیا جائے جس سے اس مسئلے کو سند کیا جائے، اور جب آپریشن کیا جائے گا تو کسی تکلیف کا احساس نہ ہوگا۔ تو یہاں پر دو روایتیں بیان کی گئی۔ پہلی روایت میں تو یہ بیان کیا لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے، کہ سیدنا حجت الاسلام علامہ حامد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس انجیکشن کے اندر نشیلی چیزیں ہیں، اور جو کہ حرام ہے، اسپرٹ ہے جو کہ حرام ہے اور جائز نہیں۔ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہوں گا، اور تم میرا بلا جھجک آپریشن کرنا۔ اور ڈاکٹروں نے آپریشن شروع کر دیا، اور سیدنا حجت الاسلام بارگاہ رسالت مآب میں لو لگا کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ پورا آپریشن مکمل ہوا، لیکن تھوڑی بھی آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اور دوسرے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ بات آئی تو سرکار حجت الاسلام نے یہ فرمایا، میرے دل میں بڑے دنوں سے یہ آرزو ہے کہ میرے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لانے والے ہیں، اور ایک لمحہ بھی میں بے ہوش ہو جاؤں
یہ مجھے گوارا نہیں، کب میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور میں بے ہوش ہو جاؤں۔ ڈاکٹروں سے کہا، اے ڈاکٹروں تم اپنا کام کرو، مجھے بے ہوش نہیں ہونا ہے، اور میرے چہرے کو قبلے کی طرف کرو، میں اپنے والد گرامی کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، وہ پڑھتا رہوں گا اور تم میرا آپریشن کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے سرکار حجت الاسلام اس سلام کو پڑھ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور جب اس آخری شعر پہ پہنچتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، یہ شعر پہ جو پڑھتے ہیں، جب آخری شعر پر پہنچتے ہیں تو آپریشن آپ کا مکمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ اپنے لبہائے مبارک سے گنگنا رہے تھے، ڈاکٹر لوگ بھی سن رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے یہ کہا، ایک ڈاکٹر ان میں سے تھا، وہ ڈاکٹر یہ کہنے لگا کہ آپ مدینہ بعد میں جائیے، لیکن پہلے مجھے آپ مدینے والے کا کلمہ پڑھائیے۔ واہ 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 واہ، پہلے آپ مجھے مدینے والے کا کلمہ پڑھائیے۔ یہ ہے سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تقوی اور آپ کی طہارت، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار فضائل، بے شمار مناقب عطا فرمائے تھے، جس کو بیان کرنا وقت قلیل اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب تک کسی کی کرامت بیان نہ ہو ایسے کو ولی نہیں مانا جاتا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک آخری بات میں پیش کرنا چاہوں گا، سیدنا سرکار حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جب آپ بنارس شہر تشریف لے گئے تو ایک شخص ہندو آپ کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے اپنی پریشانی کو سنایا کہ حضور میں کئی سالوں سے پریشان ہوں، میری شادی ہو گئی، 20 سال گزر گئے لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اپنے مذہب کے بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس گیا لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ ان کے پاس جاتا ہوں، یہ مجھے خالی نہیں لوٹائیں گے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ وہ ہندو غیر مسلم کہتا ہے کہ حضور کیا شرط ہے؟ سیدنا حجت الاسلام فرماتے ہیں تجھے اولاد ہوگی، تجھے ضرور اولاد ہوگی، لیکن ایک نہیں بلکہ تجھے 2 اولاد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا، لیکن تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اور سیدنا حجت الاسلام نے ان دونوں بیٹوں کے نام بھی بتا دیے۔ وہ شخص کہتا ہے اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں مذہب اسلام قبول کروں گا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے پہلا لڑکا ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد اسے دوسرا لڑکا ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد کو لے کر بارگاہ حجت الاسلام میں آتا ہے اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس سرکار حامد ملت۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خانوادے کی فضیلتیں ہیں، جتنا بھی بولا جائے، جتنا بھی لکھا جائے یہ کم ہے، اور وقت بھی زیادہ ہوا، تو میں انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک بار حضور پاک پڑھے بڑی اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم ہے ہمارے مفتی صاحب قبلہ عزیزہ مجدہ کا۔ تو سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات، اور آپ دیکھیں کہ جب سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پہلے سفر حج 1323 ہجری میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر بے شمار معاملات آئے، کئی لوگوں نے وہاں پر اعتراضات کیے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وہاں پر 8 گھنٹے میں ایک کتاب جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے وہ تحریر فرمایا، اور اس کے بارے میں سیدنا حجت الاسلام کا بھی اہم کردار ہے کہ آپ موجود تھے وہاں پر، حاشیہ لگانے میں، تبعیض کرنے میں، مسودہ تیار کرنے میں،
جہاں جہاں جیسی ضرورت پیش آتی سیدنا حجت الاسلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ شریک ہو جاتے، اور بے شمار کتب سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے تحریر فرمائی، تو تمام اکثر کتب پر حاشیہ لگانا اور تمام کتب کی تصحیح کرنا، مسودہ تیار کرنا، یہ تمام ذمہ داری سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تھی۔ اور ایک کتاب کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدرہم الدراہم، یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے تعلق سے بھی جب اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا، اور بے شمار کتب عربی کتب جو اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھی، تو اس حوالے سے سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بے شمار اچھے انداز میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی مہارت عطا فرمائی تھی، اتنی مہارت عطا فرمائی تھی عربی زبان میں تو آپ کو مہارت کاملہ حاصل تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ جب آپ اور آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، اگر آپ کے اخلاق اور سیرت کو دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ کے سیرت کے اندر، آپ کے ذات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار تواضع اور انکساری عطا فرمائی تھی۔ جب آپ ایک سفر سے بریلی شریف پہنچے، کانگے میں بیٹھ کر محلہ سوداگران پہنچے، تو جیسے ہی آپ اتر ہی رہے تھے تو آپ ایک شخص آتا ہے آپ کی بارگاہ میں، وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میرا ایک بھائی ہے جو آپ سے بیعت، جو آپ کا مرید ہے، میرا ایک بھائی ہے جو آپ کا مرید ہے اور کئی دن سے بیمار ہے، بس اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا چہرہ رخ زیبا وہ دیکھ لے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کا نورانی چہرہ دیکھ لے۔ اب اندازہ لگائے اگر کوئی شخص کافی دور سے سفر کر کے آیا ہو، وہ تو یہی کوشش کرتا ہے نا کہ سب سے پہلے وہ گھر جائے، فریش ہو، اپنی تھکاوٹ کو دور کرے، پھر جو دیگر کام اس کے ذمے ہوتے ہیں ان تمام امور کو وہ انجام دیتا ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی ذات کہ جس پر سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو فخر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنا جانشین بنایا، اور آپ کا یہ جملہ ہے میں نے اس وجہ سے حجت الاسلام کو جانشین نہیں بنایا کہ وہ میرے بڑے بیٹے ہیں، بلکہ میں اس وجہ سے حجت الاسلام کو اپنا جانشین بناتا ہوں کیونکہ وہ اس کے اہل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے۔ جب وہ پہنچے تو وہ شخص نے کہا کہ حضور میرا بھائی آپ سے مرید ہے اور وہ بیمار ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دیدار سے مشرف ہو۔ تو سیدنا حجت الاسلام کے دو شہزادے، ایک حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم خان اور دوسرے علامہ مفتی حماد نعمانی میاں صاحب، جن کا مزار مقدس پاکستان میں ہے، اور بڑے لڑکے علامہ ابراہیم خان اور چھوٹے حضرت حماد نعمانی میاں۔ حضور حجت الاسلام نے اپنے چھوٹے شہزادے حماد میاں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ سامان گھر میں رکھ دو۔ لڑکے نے عرض کیا حضور ابھی تو سفر سے آئے اور کہاں کی طرف ارادہ ہے؟ تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا میرا مرید ہے جو کئی دن سے بیمار ہے، اور اس کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میں روزانہ آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوا کرتا تھا لیکن آپ شہر میں موجود نہیں تھے، تو یہ سامان اپنے گھر لے جاؤ، میں جا کر اس سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ سامان اپنے شہزادے سے بھجوایا، اور سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بذات خود اس مرید کے گھر جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اور جیسے ہی مرید نے اپنے شیخ کامل کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کی ہنسی اور اس کے چہرہ جو کہ مرجھایا ہوا تھا، جیسے ہی حجت الاسلام کو دیکھتا ہے اس کے چہرے میں روشنی آ جاتی ہے، کھلکھلا اٹھتا ہے، جو طبیعت خراب تھی اب طبیعت سنورنے لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت عرس سرکار حجت الاسلام۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جب سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کسی دورے کے تحت پاکستان گئے، وہاں پر غالباً کوئی مناظرہ وغیرہ تھا، تو مناظرے کے بعد سرکار حجت الاسلام سے ڈاکٹر اقبال کی بھی ملاقات ہوئی، اور سرکار حجت الاسلام نے جو دیا بنا اور وہابیہ کی جو کفری عبارتیں تھیں ڈاکٹر اقبال کو دکھایا، اور ڈاکٹر اقبال کے یہ جملے ہیں، یہ ان لوگوں کے اتنے گندے عقیدے ہیں، ان لوگوں کے اتنے گندے عقیدے ہیں، خدا کرے ان پر آسمان ٹوٹ پڑے۔ اور اس کے بعد جب آپ حزب الاحناف پہنچے تو وہاں پر علامہ سردار احمد حضور محدث اعظم پاکستان، جو کہ سیدنا حجت الاسلام کے شاگرد ہے، جب یہ بہت چھوٹے تھے اور وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے حزب الاحناف میں سرکار حجت الاسلام کو دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے اور دل کی دنیا بدلی۔ اب کہنے لگے میں دنیاوی علوم حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں تو اب دینی علوم حاصل کروں گا، اور کہا کہ حضور اب میرا دل یہاں نہیں لگے گا، آپ جا رہے ہیں بریلی مجھے لے چلے، میں آپ کے پاس رہوں گا اور وہی تعلیم حاصل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ مفتی صاحب اللہ زندہ باد، زندہ باد، واہ۔ سیدنا حجت الاسلام محدث اعظم پاکستان کو لے کر آتے ہیں، اور آپ نے تعلیم اور تربیت حاصل کی، اور سیدنا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محدث اعظم پاکستان کو سرکار حجت الاسلام سے اتنی عقیدت ہے، اتنی محبت ہے، اتنے غایت درجے کا عشق ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی محبت فرماتے تھے، استاد بھی ہے۔ اور جب آپ کا آخری بات، جب آپ کا وقت وصال قریب آیا سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ میرے تلمیذ، میرے شاگرد محدث اعظم پاکستان پڑھائیں گے، اور یہ وصیت پوری ہوئی۔ اور رات کا وقت ہے، غالباً 10 یا 10:15 کا وقت ہے، سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نماز عشاء میں حاضر ہے، اور آپ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تشہد پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اشہد واللہ الہ پر پہنچتے ہیں، اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں، اس وقت آپ کی روح مقدس پرواز ہو جاتی ہے، اور اسی وقت آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ تشہد کی حالت میں، نماز کی حالت میں علماء موجود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص جس حالت میں انتقال کرتا ہے بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار حجت الاسلام نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے وصال فرمایا تھا، اور نماز پڑھتے پڑھتے قیامت کے میدان میں آپ تشریف لائے۔ میرے دوستو، آپ کا وصال مبارک 1362 ہجری یا 63 ہجری میں آپ کا وصال مقدس ہوا، اور سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں بے شمار دینی کام، اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے۔ آپ آج بھی دیکھیں، منظر اسلام کو دیکھیں، اتنا بڑا ادارہ ہے، اور سیدنا حجت الاسلام کے زمانے میں اس ادارے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ہر طرح کا آپ اس کا نظم و ضبط اور تعلیم و تدریس کا معاملہ فرماتے، یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے کہ سیدنا حجت الاسلام نے منظر اسلام میں بھی پڑھایا ہے۔ تو یہ سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کے مختصر اور چیدہ واقعات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی کو اسلاف کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی کو پوری زندگی مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔